الحمد لله والمدح لله. الحمد لله والصفات لله. الحمد لله والعظمة لله. الحمد لله والحكم لله. الحمد لله والهيبة لله. الحمد لله والعظمة لله. الحمد لله. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی آل محمد صل علی جمال محمد صل علی کمال محمد صل علی امامت محمد امانت محمد صل علی لطافت محمد خطابت محمد. اللہم صل علی محمد صل علی عینین محمد صل علی شفتین محمد صل علی رجلین محمد. اللہم صل علی محمد صل علی بنات محمد ازواج محمد صل علی حسنین محمد. اللہم صل علی محمد اسم محمد جسم محمد ووصل محمد ونسل محمد وعدل محمد وسنة محمد.
اللهم صل على حسيننا وجميلنا وأجملنا وأكملنا على محمد. اللهم صل على حبيبك ونبيك وأعلانا وأولانا ومولانا على محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعزما في الكائنات. اللهم صل على فضيلة محمد وشريعة محمد ونصيحة محمد وجمال محمد أصول محمد جماعة محمد رفيق محمد وعدل محمد وعمر محمد. اللهم صل على محمد وإعلان محمد وبيان محمد وعثمان بن عفان محمد. اللهم صل على محمد صاحب أصحاب محمد كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی مختصر وقت میں گفتگو فضائل رمضان المبارک کے حوالے سے کی جائے گی۔ اس مناسبت سے کہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس اور عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح کرو اس میں میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔
جس آیت کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ دوسرا سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا، جن کے اندر ایمان ہے۔ رب العالمین نے کافروں کو مخاطب نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو مخاطب نہیں کیا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تقوی اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو کہتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر نہ تو دکھلاوا ہو سکتا ہے، نہ ریاکاری ہو سکتی ہے، نہ لوگوں کی واہ واہ ہو سکتی ہے۔ روزہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نماز، حج، ان کے اندر تو دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کا ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے رکھا جاتا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا ایام معدودات۔ رب العالمین کتنی رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، اپنے بندوں سے کیا فرما رہی؟ ایام معدودات، او میرے بندوں، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ ایام معدودات، چند ایام روزے رکھنے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اور پھر بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو،
فمن کان منکم مریضا، کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر پر ہو، تو باقی دنوں میں، دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کر لو۔ لیکن تمہارے لیے بہتر یہ ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے، تمہارے اندر کچھ عقل ہے، تو تمہارے لیے بہتری اس میں کہ تم روزے رکھو، اللہ کو راضی کرو۔ اب جو اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ او علی سفر، اب اس سفر کا کیا مطلب؟ کوئی آدمی کہ میں نے لاہور جانا ہے، آج میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، یا کوئی کہ آج میں نے سرگودا کا سفر کرنا ہے اس لیے میں آج روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس میں اس آیت کے اندر جو سفر کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی ایسا سفر ہو کہ جس کے اندر آپ روزے کی افطاری کر کے گاڑی پر سوار ہوئے، ساری رات آپ نے سفر میں گزار دی، اب آپ کے لیے کہیں سے بھی سحری کا انتظام نہیں ہو رہا، آپ کو سحری نہیں مل رہی، تو اب اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ اس سفر سے یہ مطلب نہیں کہ سیال موڑ پڑ گیا ہوں کوئی کام کرنے کے لیے، آج وہ خطیب صاحب نے مسجد میں کہا تھا کہ روزہ معاف ہے سفر پر۔ یہ کوئی ایسا سفر ہو کہ آدمی سفر پر جا رہا ہے اور کہیں سے بھی اس کے لیے سحری کا انتظام نہیں ہو رہا، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اور جو اس آیت کے اندر بیماری کا ذکر آیا، فمن کان منکم مریضا، کہ کوئی آدمی ایسا بیمار ہو کہ اس کے اندر ہمت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی۔ کسی کے سر میں درد ہے یا کوئی زکام کی شکایت ہے تو وہ کہے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، اگر اس بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ نہ رکھا تو پھر ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، تب جا کر ایک روزے کی قضا پوری ہوگی۔ یہاں اس آیت کے اندر جو بیماری کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی ایسی بیماری ہو کہ انسان کے اندر، کسی شخص کے اندر طاقت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی، ہمت ہی نہ ہو، تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ آگے پھر جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، جن کے اندر طاقت اور ہمت روزہ رکھنے کی جنہیں بالکل نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے کہ کل کو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی یا آئندہ کچھ دنوں کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، پھر میں دوبارہ وہ روزے رکھ لوں گا یا ان کی قضا کر لوں گا، جن کو امید ہی نہیں ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے بھی رب العالمین نے آگے فرمایا فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ فدیہ دے دیں۔ یہ اس آدمی کے لیے جس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں روزہ رکھنے کی۔ اب فدیہ کتنا ہے ایک روزے کا؟ علماء اکرام نے لکھا ہے 2 کلو گندم، اس کا حساب لگا کر پیسے دے دیں یا کسی غریب کو گندم دے دیں، جتنے بھی روزے اس نے نہیں رکھے اس حساب سے۔ اور اگر کوئی آدمی نوجوان بیمار ہو جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ روزوں کی قضا کرے جو اس کے روزے رہ گئے، ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھا جائے گا، اور اگر ہمت نہیں تو پھر فدیہ۔ میرے بھائی اور دوستو، رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور ہمارے اوپر کرم ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے۔
مبارک ہو ہر اس مسلمان کو جو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اس کا دل سے احترام کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی اس کے لیے برکت والی ہے، عظمت والی ہے، شانوں والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اے میرے صحابہ، کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور اس نے رب العالمین سے اپنے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کروا لیا، اللہ کو راضی کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ اس کی قدر کرو۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھو اور رات کو تراویح میں قیام کیا کرو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے علاوہ عبادت کرتا ہے، اس کو اتنا اجر اور ثواب نہیں ملتا جتنا اجر اور ثواب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت کا ملتا ہے۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ 2 نفل پڑھتا ہے، رب العالمین اسے 2 نفلوں کا ہی ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 2 نفل پڑھتا ہے تو رب العالمین اسے سنتوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سنتیں ادا کرتا ہے، رب العالمین اسے فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرضوں کو ادا کرتا ہے، پروردگار عالم فرضوں کو 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے 1 مرتبہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب العالمین اسے 70 مرتبہ کہنے کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی 1 آیت تلاوت کرتا ہے، رب العالمین 1 حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کی 1 آیت تلاوت کرتا ہے، رب العالمین 1 حرف پر اسے 70 نیکیاں دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ میرے بھائی اور دوستو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا اور فرمایا او میرے صحابہ میرے قریب ہو جاؤ، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ، اس مہینے کے اندر دن کو روزہ رکھا کرو اور رات کو تراویح میں قیام کیا کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کسی امت پر 6 ماہ کے روزے فرض تھے اور کسی امت پر 4 ماہ کے روزے فرض تھے، کسی امت پر 2 ماہ کے روزے فرض تھے، لیکن رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سال میں 1 ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ جو اللہ کا حکم سمجھ کر، قرآن کریم کا حکم سمجھ کر جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں روزہ رکھنا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ہر عاقل بالغ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے سفیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے بوڑھا ہو، سب پر رب العالمین نے فرمایا میں نے روزے فرض کر دیے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، جس شخص نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، جس نے جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے کہ میں نے کام پر جانا ہے اس نے روزہ چھوڑ دیا، میں نے فیکٹری میں جانا ہے اس نے روزہ چھوڑ دیا، اس لیے بغیر کسی عذر کے اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا، آمنہ کے لال نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ میرا نہیں، وہ میری امت سے خارج ہے۔ جس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت سے خارج ہے، وہ میرا نہیں اور میں اس کا نہیں۔ ہزار دعوے کرتا رہے، حدیث کہتی ہے وہ نبی نے فرمایا کہ وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم قدر کر لیں رمضان المبارک کے مہینے کی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال جن کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، اس زمین پر چلتے تھے، لیکن آج زمین کے اندر پڑے ہوئے قبروں میں ہیں، آئے بھر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جائے تو ہم اس کی قدر کر لیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے اس کی قدر کرنے۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کی افطاری کرواتا ہے، اس کا روزہ افطار کرواتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔
اب یہ جو روزہ افطار کروا رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ مالدار ہو، یہ امیر ہو۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا ایک کھجور کے ساتھ، یا ایک گلاس پانی کے ساتھ، یا ایک گلاس دودھ کے ساتھ، تو رب العالمین اس افطار کروانے والے کو تو اپنے روزے کا ثواب دیں گے، اور جس کا افطار کروایا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن جو افطار کروا رہا ہے اس کو رب العالمین ڈبل روزے کا ثواب دیں گے، 2 روزوں کا ثواب۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، نجات کے لیے رب العالمین نے بہانے بنا دیے۔ کبھی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ دے دیا، کبھی لیلۃ القدر کی رات دے دی، کبھی شب برات کی رات دے دی کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر گیا ہے، تمہارے گناہوں سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو گیا ہے، میں نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تمہیں دے دیا ہے، میرے سامنے آنا تمہارا کام، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا مجھ رب کا کام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندو، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو گئے ہو، او میرے بندو چاہے تمہارے گناہ آسمانوں کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو گئے ہو، او میرے بندو چاہے تمہارے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو گئے ہو، او میرے بندو چاہے تمہارے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو گئے ہو، میرے در پہ آنا تمہارا کام ہے، میرے سامنے سر کو جھکانا تمہارا کام ہے، پہاڑوں کے برابر تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا مجھ رب کا کام ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید سے روزہ رکھتا ہے، رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انہوں نے رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، اللہ کو راضی نہ کیا۔ اتنی عظمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام اور قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔